السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 7ویں اردو کا سبق نمبر 3 اخلاق نبوی جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی درسی نصاب میں شامل یہ سبق نمبر 3 ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو اور باقی جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہمارے ویڈیوز سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے اخلاق نبوی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے لاجواب نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو جو تھا وہ ان کے بلند اور اعلیٰ اخلاق تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ عالم انسانیت یعنی کہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس لیسن کو اب ہم لائن بائی لائن جو ہے وہ ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو بڑے اچھے اور ایک بہترین انداز میں سمجھ آ سکیں۔ تو پیارے بچوں، چلیے تو آج کا جو اپنا سبق ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ محسن انسانیت رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی تھی یا جو آپ کی پوری سیرت جو تھی وہ تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس کا سب سے روشن پہلو یعنی کہ سب سے جو عمدہ چیز تھی وہ آپ کے بلند اور اعلیٰ اخلاق تھے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا تھا اور عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے۔ پیارے بچوں، خلق عظیم سے مراد یعنی کہ ان کا جو بات کرنے کا ڈنگ تھا، جو بات کرنے کا طریقہ تھا، جو لوگوں کے ساتھ بات آنے کا لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا جو سلیقہ، جو طریقہ تھا وہ ہر ایک کو متاثر کرتا تھا اور عالم انسانیت یعنی کہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق آموز ہے، وہ ایک درس ہے۔ پیارے بچوں، یہی تو وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو، ان کی سیرت کو دیکھ کر آپ کے جو جانی دشمن تھے وہ بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اب آگے، پڑھتے ہیں ہم اگلا پیرا۔ پکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے۔ پیارے بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پکے جانی دشمن تھے، جو پکے ان کے دشمن تھے، آپ کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کو، پاک سیرت کو اور اچھے اخلاق کو اور شریفانہ مزاج کو دیکھ کر وہ سب لوگ آپ کے قائل ہو گئے اور یکے بعد دیگر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ پیارے بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک ایسی ہستی تھے کہ جن کو لفظی طور تو بیان کرنا ناممکن ہے، یعنی کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسے کوئی الفاظ ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو بیان کر سکتے، الفاظ کی کمی پڑ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جو لوگ مخاطب ہوئے وہ سارے لوگ آپ کے مخالف اور جانی دشمن تھے اور اس کے بعد سارے لوگوں نے آپ پہ ایمان لایا، تو یہ ایک شاہکار ہے، اپنی جگہ ایک نہ یقین ہونے والی بات ہے کہ اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے رتبے کی وجہ سے اور اپنے شریفانہ مزاج اور پاکیزہ سیرت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی اپنا قائل کر لیا، یعنی کہ اپنا بنا لیا۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔
اگلا پیرا کچھ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش طبع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک نرم مزاج لہجہ رکھتے تھے اور بالکل ایک خوش طبیعت کے انسان تھے۔ دردمندی، تحمل، بردباری، حلم اور درگزر آپ کی خوش اخلاقی کے خاص جو ہیں پہلو ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو مزاج تھا وہ ایک دردمندانہ مزاج تھا۔ کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کے آپ بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے، کسی بھی طریقے سے ان کی تکلیف کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تحمل، صبر جو تھا ان کے اندر وہ سب سے زیادہ تھا۔ نرمی، برداشت کرنا، چیزوں کو سنبھالنا۔ بردباری جو ہوتی ہے یہ بھی تحلم ہے، حلم کا ہی میننگ ہے، سینونیم ہے۔ اور درگزر یعنی کہ معاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ان کی سیرت کو بیان کرتی ہیں، کیونکہ خوش اخلاق ہونا، اچھے رویے سے پیش آنا، یہی تو وجہ ہے کہ لوگ آپ کے قائل ہوئے، اور تبھی تو اسلام کے چاہنے والے لوگ اب دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ یہی تو خاص وجہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہیں تھی، آپ کے مزاج میں بالکل بھی سختی نہیں تھی۔ آپ ایک بڑے ہی نرم مزاج کے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے، نہ کسی کو برا کہتے تھے۔ آپ نہ تو کوئی برا کلمہ منہ سے نکلتا تھا ان کے، اور نہ کسی کو بھی برا کہتے تھے۔ کسی کے عیب گوئی نہیں کرتے تھے۔ عیب گوئی مطلب ہوتا ہے بچوں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کو ہم غیبت مانتے ہیں۔ کسی کی بھی غیبت بالکل نہیں کرتے تھے، نہ ہی کسی کے اندر دکھنے والے جو عیب ہوتے تھے وہ عیاں کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ ان کے ساتھ برائی کرتے تھے وہ بالکل بھی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے۔ ہاں، اگر ان کو کوئی بات بری لگ جاتی کسی آدمی کے اندر تو صرف معاف کر دیتے تھے اور اس کو ہدایت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ آپ ذاتی معاملے میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا، نہ کسی سے انتقام لیا۔ آپ نے نہ کبھی کسی کے اوپر غصہ کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بھی بدلہ لیا، کیونکہ جب آپ کو مکہ سے ہجرت کر کے جانا پڑا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب آپ لوٹ کے آئے تو آپ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جن لوگوں نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا۔ تو پیارے بچوں، اب اگلا جو لائن ہے وہ کچھ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوش نما ہے۔ گلدستہ ہوتا ہے پھولوں کا گچھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے جو اعلیٰ اخلاق اور عظیم شاہکار جو آپ تھے، ان کے جو یہ واقعات تھے ان کا گلدستہ اتنا خوش نما ہے کہ وہ ایک پھولوں کی طرح ہے کہ جہاں سے چاہیے پھول چن لیجئے۔ یہاں چند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آئیے کچھ واقعات ایسے ہیں جو ان کی شرافت، ان کی سیرت، ان کے بلند اور اعلیٰ اخلاق کو نمایاں کرتے ہیں۔ ایسے کچھ واقعات جو ہیں وہ ہم آگے اس لیسن میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ لیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ اسلامک ہسٹری جانتے ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسلام کا سٹارٹنگ دور تھا تب لوگوں نے بالکل ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ پیارے بچوں، جب وہ ہجرت کرنے زبردستی جب ان کو ہجرت کروا دی گئی اور جب وہ لوٹ کر آئے تو جن لوگوں نے ان کو ہجرت کروائی تھی، جن لوگوں نے ان کو وہاں سے نکالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ کہا جاتا ہے بچوں کہ ایک منافق، تو پیارے بچوں منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے منافق حق کا انکار کرنے والا، جو حق ہو، حق کے انکار کرنے والے کو منافق کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ وہ آپ کو قتل کرنے سے ارادے سے آپ پر حملہ کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس سے بڑھیا اخلاق دنیا میں آج تک کسی آدمی میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت کے دور تک ایسے شاہکار اخلاق والا کوئی بھی انسان پیدا ہوگا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں
حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ کرنا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیں تو میں بازار سے سودا سلف خرید کر گھر رکھاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہی ٹھہر کر تمہارا انتظار کرتا رہوں گا، جلدی آنا۔ وہ صحابی گھر جا کر یہ بات بھول گئے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کو کہہ آئے ہیں۔ تیسرے دن وہ صحابی جب بازار آئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت ایفائے عہد اور بے مثال اعلیٰ اخلاق کا نمونہ۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہیں بازار میں جا رہے تھے تو وہاں ایک صحابی ملا، اور صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ تو انہوں نے جب ان سے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا تھا، لیکن میرے پاس کچھ سودا سلف مجھے خریدنا ہے جو مجھے گھر لے جانا ہے، تو آپ یہیں رکیں، میں یہ سودا سلف خرید کر بازار سے یہ گھر چھوڑ آتا ہوں، میں آپ کو ملنے آ جاتا ہوں۔ لیکن وہ آدمی یہ بھول گیا۔ گھر جب گیا تو گھر میں کسی مشغولیت میں لگ گیا اور ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں انتظار کرنے کے لیے روک آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ تیسرے دن وہ صحابی جب بازار آئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، ایفائے عہد اور بے مثال اخلاق کا نمونہ۔ تو پیارے بچوں، وعدے کا پورا، ایفائے عہد کہا جاتا ہے وعدے کا پورا کرنا۔ یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے ایفائے عہد جو ہے یہ والا، ٹھیک ہے، ایفائے عہد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وعدے کا پورا کرنا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہاں پہ اس چیز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس چیز سے ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ پیارے بچوں، جب بھی ہم وعدہ کریں کسی سے تو اس وعدے کو مکمل کریں، بے ایمان نہ بنیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہمیں اس شاہکار کو، اس طریقے کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی اپنانا چاہیے۔ ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا۔ اس عورت نے اپنا جرم کا اقرار بھی کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی کی بیوی نے آپ کو دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت آپ کو کھلا دیا، اور بعد میں یہ کہا کہ ہاں ہم نے بالکل ایسا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کیا ہستی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ پوری دنیا جو ہے ان ساری چیزوں کو بلا بیٹھی ہے، اور تبھی فتنے، فساد، جھگڑے، لڑائیوں کا باعث بنا ہوا ہے یہی ساری چیزیں۔ ایک مرتبہ ایک بدوی جو تھا قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضا کرنے کو آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے خانہ بدوش لوگوں کے لیے بدوی لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ قرض تھا، تو وہ قرض کا تقاضا کرنے آیا۔ اس نے بڑی سختی سے اور غصے سے تقاضا کیا، قرض مانگا تھا، اور بڑی بری طریقے سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برت مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بدوک سے کہا کہ کیا تمہیں دیکھتے نہیں کہ تم کس شخصیت سے بات کر رہے ہو؟ باقی جو صحابی ان کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو، کہ آپ کے سامنے کون ہستی کھڑی ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو اپنا قرض طلب کر رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ میں تو اپنا قرض لینے آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اس کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کے حق سے کچھ زیادہ اسے دلوایا۔ تو اپنے ساتھیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حمایت کرنی چاہیے، ہاں یہ صحیح تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ قرض اس کا حق ہے، اس نے مجھے دیا ہے۔ پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کے حق سے کچھ زیادہ ہی دلوایا، جتنا اس نے لیا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی اس کو دلوایا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثانہ سے 80 مسکال سونا اس شرط پر لیا کہ ایک بدوی کو دے دیا کہ وہ مقررہ وقت پر اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ زید بن ثانہ سے 80 مسکال سونا اس شرط پر لے کر، ایک مسکال کا لفظ یہاں آیا ہے، سونے کا ایک سکہ جو عرب میں رائج تھا اس کو مسکال کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ بچوں؟ تو ایک دفعہ جب زید بن ثانہ جو تھے ان کو 80 مسکال سونا اس شرط پر لے دیا کہ ایک بدوی کو دے دیا ان سے لے کر کہ وہ مقررہ وقت پر ان سونے کے بدلے میں کھجوریں دے دے گا۔ ابھی مقررہ وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، ابھی کہا جاتا ہے کہ مقررہ جو وقت جو ٹائم دیا گیا تھا اس میں ابھی 2-3 دن بقایا تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جنازہ پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے ہوئے تھے، کہیں کھڑے تھے، تو زید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلوؤں کو کھینچتے ہوئے نہایت بد مزاجی اور سختی سے قرضہ ادا کرنے کو کہا۔ تو کہا جاتا ہے کہ زید آئے اور انہوں نے بڑی بد مزاجی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کھینچتے ہوئے قرضہ مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او خدا کے دشمن کیا بکتا ہے، خدا کی قسم مجھے خضور سے اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ تو حضرت عمر پاس میں کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ او خدا کے دشمن، اگر خدا کی قسم مجھے خضور سے اندیشہ نہ ہوتا، مطلب اگر مجھے خضور سے ڈر یا خوف نہ ہوتا، اندیشہ سے مراد ڈر یا خوف ہے، تو میں تیری گردن اڑا کر تجھے یہیں ختم کر دیتا۔ پیکر اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا، ایسے موقع پر تمہیں چاہیے تھا کہ ایک طرف مجھے حسن و خوبی سے اس کا قرض ادا کرنے کو کہتے اور دوسری طرف اس شخص کو بہتر طریقے سے تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے۔ پھر فرمایا، جاؤ حساب کر دو اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 صاع کھجوریں زیادہ دے دو۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہ تھا اخلاق، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کس ہستی کو بلا کر بیٹھے ہیں ہم، اور یہی تو وجہ ہے کہ دنیا میں فتنے فساد جو ابھی ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر یا ہمارے ارد گرد سوسائٹی کے اندر، یہ ساری تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو انہی ساری چیزوں کا نتیجہ ہے۔ ایک بڑھیا کا معمول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے، ایک بڑھیا کا معمول تھا، کہا جاتا ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تو وہ کیا کام کرتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی۔ ایک روز جب اس معمول میں فرق آیا، ہر روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرا کرتے تھے تو ایک بڑھیا ان کے اوپر جو گھر کی جو بھی میل کچیل ہوتی ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیتی تھی، ٹھیک ہے، جو بھی گھر میں کوڑا کرکٹ بچتا تھا وہیں رک گئے۔ ایک دن اس معمول میں فرق آ گیا، مطلب ایک دن بڑھیا نے یہ کوڑا کرکٹ جو وہ پھینکا کرتی تھی وہ رک گئے، اور یہ معمول ہونے پر کہ بڑھیا بیمار ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے اور حال پوچھنے گئے۔ بڑھیا پر حضور کے اس برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ تو پیارے بچوں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو آپ اس کا حال پوچھنے چلے گئے۔ ایک ایسی عورت، اگر ہمارے یہاں ایسا ہو تو ہم تو پورے گاؤں کو جمع کر لیں، ہاں تو، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کو اپنے اخلاق سے ہمیشہ کام لینا چاہیے اور ایک صحیح طریقے سے سلوک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور بے نظیر اخلاق اور رحم و کرم کے فیض سے بھی محروم نہیں رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور بے نظیر اخلاق اور رحم و کرم کے فیض سے وہ بھی محروم نہیں رہے جنہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی اور اسے طرح طرح سے ستایا تھا، ٹھیک ہے، اور طرح طرح سے ستایا تھا۔ تو کہا جاتا ہے پیارے بچوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، ان کی شفاقت جو تھی، جو شفقت ان کے لوگوں کے ساتھ تھی، اس سے وہ لوگ بھی محروم نہیں رہے جن لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے تکلیفوں سے ہمکنار کیا تھا، آپ لوگوں کو بہت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی تھیں۔ منافقوں کا سردار جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ تو ابھی تک تو آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور اخلاق اور رحم و کرم کے وجہ سے آپ کے جو جانی دشمن تھے وہ لوگ، ان تک بھی آپ نے، مطلب جن لوگوں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی، ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے بہت اچھا سلوک کیا۔ منافقوں کا سردار جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ لیکن جب وہ فوت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر اسے کفن کے لیے دے دیا، اپنی قمیض جو تھی وہ اتاری، ٹھیک ہے، اور ان کو جو یہ تھی کفن کے بدلے ان کو پہنا دیا۔ تو پیارے بچوں، یہ اخلاق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی مثال کہاں ملے گی؟ ایسا کوئی شخص دنیا میں ابھی تک نہ تو آیا ہے اور نہ ہی قیامت کے صبح تک کوئی ایسا آدمی جو ہے وہ دنیا میں آئے گا۔ غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مثالی اور اخلاقی اور بے مثال کردار کا عملی درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا انکار نہیں کرتا۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، ان کے اخلاق کی وجہ سے بڑے بڑے جو دنیا کے لوگ ہیں، بڑے بڑے جو اسلامک اسکالرس ہیں یا اسلام کے بغیر باقی مذاہب کے جو اسکالر ہیں، وہ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے، ان کے رویے کے، ان کے برتاؤ کے آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔
یہ اسلام کا سنہری دور تھا. کاش کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ باقی مسلمان لوگ بھی اپنائیں, اور باقی تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا, اس کی گارنٹی ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو کسی بھی مذہب سے نفرت کرنا, آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا, آپس میں فتنے فساد یا جنگیں کرنا, اس سے کوئی بھی قوم یا کوئی بھی جو ڈائناسٹی جس کی ہم بات کریں آگے نہیں بڑھتی. بچوں, ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے, ہمیں پیار کے ساتھ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں, اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے لوگوں کو اپنے اور قائل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سو بس یہاں پہ ہمارا سبق ہوتا ہے مکمل. تو اس کے جو درسی الفاظ معنی ہیں وہ یہ ہے: محسن انسانیت, انسانیت پر احسان کرنے والا. رحمت عالم, تمام عالم کے لیے رحمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت جو ہوتا ہے عادت اور خصلت کسی انسان کی. عظیم, بڑا ہوتا ہے. درس مطلب سبق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کٹر, کٹر ہوتا ہے پکا. ٹھیک ہے. قائل ہونا, تسلیم کرنا. شاہکار, سب سے بڑا کارنامہ, ایمان لانا, مسلمان ہو جانا. متاثر ہونا ہو گیا اثر قبول کرنا. تحمل کا مطلب ہوتا ہے برداشت, بردباری اور نرمی. بردباری ہوتا ہے حلم یا تحمل کرنا. جوہر سے مطلب خوبی. کلمہ سے مراد بات ہے, اور گلدستہ سے مطلب پھولوں کا گچھا ہے. شر, برائی, بدی. منافق مطلب ریاکار, نفاق رکھنے والا, بے اتفاقی پھیلانے والا. ٹھیک ہے. دل میں کچھ ہو, زبان پر کچھ ہو. شریعت اسلامی میں ہر وہ شخص جو بظاہر مسلمان مگر دل سے کافر ہوتا تھا, یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ مکس ہو کے مسلم ہو جاتا تھا, اور جب ہندوؤں میں جاتا تھا, کافروں میں جاتا تھا, تو وہاں ان کا رویہ, ایسے لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نفرت کی ہے. اور اسلام کو بھی جائز ہے کہ ایسے لوگوں سے نفرت کی جائے. یا تو آپ ہندو بنے رہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, یا جس بھی مذہب کے ہوں آپ اس پہ چلیں. کسی مذہب کو دھوکہ دینا, کسی کو بھی, چاہے ہم مسلمان ہو کر ہندو مذہب کو دھوکہ دیں یا ہندو ہو کر مسلمان مذہب کو دھوکہ دیں, کسی بھی مذہب کو دھوکہ دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اپنے اپنے طریقے سے زندگی جیو, بٹ کسی کو تکلیف دینا, ٹھیک ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. صحابی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. ایفائے عہد, وعدے کا پورا کرنا, اقرار کر لینا, مان لینا ہوتا ہے. حساب بے باک کرنا مطلب ادا کرنا, ساری چیزیں دے دینا. اسوہ حسنہ سے مراد بہت اچھا نمونہ. خوش خلقی سے مراد ہوتا ہے خوش اخلاقی. بدوی ہوتا ہے عرب کے خانہ بدوش لوگوں کے لیے. مسکال یعنی کہ سونے کا ایک سکہ, جو میں نے لیسن میں بتایا ہوا ہے. رفیق مطلب دوست ہوتا تھا. اندیشہ, خوف یا ڈر. ساہ سے مراد 234 تولے کا ایک وزن, 234 تولے کا ایک وزن. معمول جو ہوتا ہے رواج. پیکر اخلاق, اخلاق کا پیکر, مجموعہ جس کو ہم بولیں گے ایک فیکٹری. ٹھیک ہے. گردن اڑا دینا, مار دینا, قتل کر دینا. ٹھیک ہے بچوں. حسن سلوک سے مراد اچھا سلوک ہوتا ہے. تقاضا مطلب طلب کرنا, مانگنا. بے نظیر سے مراد ہوتا ہے بے مثال, جس کا کوئی جواب نہ ہو. فیض سے مراد فائدہ, نفع. محروم سے مراد ناکام, نا امید. میسر ہونا مطلب حاصل ہونا. مثال سے مراد نمونے ہونا. بے مثال, لاجواب, لاسانی. تو پیارے بچوں, یہاں ہوتا ہے ہمارا یہ چیپٹر مکمل. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے اس لیسن کے سوالات اور جوابات. امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ جب تک کے لیے آپ سب سے صرف ایک ہی گزارش کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.